آپ کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک چراغ روشن ہے جس کی روشنی سے سارا گھر جگمگا اٹھا ہے۔ لڑکپن سے ہی آپ کا رجحان تصوف کی طرف تھا، چنانچہ نہ صرف بکثرت روزے رکھا کرتے تھے بلکہ روزانہ کئی وظائف بھی التزام کیا کرتے اور ریگستانی ٹیلوں پر جا کر گھنٹوں یاد الہی میں روتے اور دعائیں کرتے۔ ان دنوں آپ نے رویا میں دیکھا کہ ایک جدی بزرگ نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ نے خود کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں بھرتی ہونے کے لیے پیش کیا ہے۔ یہ بھی دیکھا کہ 11 انبیاء کرام نے آپ کو ایک اندھے کنویں سے باہر نکالا ہے۔ ایک بار حضرت جبریل سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا، غلام رسول جھولی کر۔ آپ نے دامن پھیلایا تو جبریل نے 14ویں کا چاند جھولی میں ڈال دیا۔ یہ آپ کو 14ویں صدی کے امام حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کی توفیق ملنے کی طرف کھلا اشارہ تھا۔ امام الزمان سے اپنی بیعت کا احوال آپ رضی اللہ تعالی عنہ یوں بیان کرتے ہیں کہ موضع گولیکی میں آپ کے استاذ مولوی امام الدین صاحب نے ایک احمدی سپاہی کے پاس سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیف لطیف آئینہ کمالات اسلام دیکھی۔ کتاب کی نظموں کے اوراق پڑھنے شروع کیے تو ایک نظم اس مطلع سے شروع ہوئی، عجب نوریست در جان محمد، عجب لالیست در کان محمد۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان میں عجیب قسم کا نور ہے اور آپ کی کان میں حیرت انگیز لال ہیں۔ فرماتے ہیں، میں اس نعتیہ نظم کو اول سے آخر تک پڑھتا گیا۔ سوز و گداز کا یہ عالم تھا کہ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو رہے تھے۔ جب میں آخری شعر پر پہنچا کہ کرامت گرچہ بے نام و نشان است بیا بینگ ذیلمان محمد، کہ اگرچہ کرامت دکھانا اب مفقود ہے مگر تو آ اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں دیکھ لے، تو میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ کاش ہمیں بھی ایسے صاحب کرامات بزرگوں کی صحبت سے مستفیض ہونے کا موقع مل جاتا۔ فرماتے ہیں، اس کے بعد جب میں نے ورق الٹا تو حضور اقدس علیہ السلام کا یہ منظومہ گرامی تحریر پایا، ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے۔ چنانچہ اسے پڑھتے ہوئے جب میں اس شعر پر پہنچا کہ کافر و ملحد و دجال ہمیں کہتے ہیں، نام کیا کیا غم ملت میں رکھایا ہم نے، تو اس وقت میرے دل میں ان لوگوں کے متعلق جو حضور اقدس علیہ السلام کا نام ملحد و دجال وغیرہ رکھتے ہیں بے حد تأسف پیدا ہوا۔ جب میں نے مولوی صاحب سے دریافت کیا کہ یہ منظومات عالیہ کس بزرگ کے ہیں اور آپ کس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، مولوی صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ شخص مولوی غلام احمد ہے جو مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور قادیان ضلع گرداسپور میں اب بھی موجود ہے۔ اس پر سب سے پہلا فقرہ جو میری زبان سے حضور اقدس علیہ السلام کے متعلق نکلا وہ یہ تھا کہ دنیا بھر میں اس شخص کے برابر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق نہیں ہوا ہوگا۔ ان ارشادات عالیہ کے پڑھتے ہی مجھے حضور اقدس علیہ السلام کے دعوی عیسویت اور مہدویت کی حقیقت معلوم ہو گئی اور میں نے 1897 میں بیعت کے متعلق خط لکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں، اس کے بعد مولوی صاحب نے وہ مرسلہ رسائل جو حضور اقدس نے قادیان سے میرے نام ارسال فرمائے تھے پڑھنا شروع کر دیے۔ ان رسالوں کے مطالعہ سے مولوی صاحب کو تو اس قدر فائدہ ہوا یا نہیں، مگر مجھے ان کے مطالعہ سے یوں معلوم ہوا کہ جیسے میں ایک تاریک دنیا سے نکل کر روشنی کے عالم میں آ گیا ہوں۔ آؤ لوگو کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ قادیان میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے معجزانہ نشان اور مومنانہ فراست و جوہر شناسی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مولوی صاحب فرماتے ہیں، 1899 میں ہم دونوں استاد شاگرد حضور اقدس علیہ السلام کی دستی بیعت کے لیے قادیان روانہ ہو گئے۔ جب ہم قادیان مقدس پہنچے اور مسجد مبارک پر جانے کے لیے اس کے اندرونی زینے پر چڑھنے لگے تو میں حضور اقدس علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کچھ نذرانے کی رقم نکالنے لگ گیا اور مولوی صاحب اتنی دیر میں بارگاہ نبوت میں جا پہنچے۔ حضور اقدس علیہ السلام نے مولوی صاحب کو مصافحہ کا شرف بخشتے ہی فرمایا، وہ لڑکا جو آپ کے پیچھے آ رہا تھا اس کو بلاؤ۔ میں یہ سنتے ہی حضور کی خدمت عالیہ میں جا پہنچا اور جب مصافحہ اور دیدار مسیح سے مشرف ہوا
تو اس وقت مجھ پر کچھ ایسی رکت طاری ہوئی کہ میں بے ساختہ حضور علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا اور روتے روتے میری ہچکی بن گئی۔ حضور انور اس وقت نہایت ہی شفقت سے میرے سر اور پیٹھ پر دست مسیحائی پھیرتے جاتے تھے اور مجھے دلاسا دیے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب میری طبیعت کچھ سنبھلی تو میں نے اپنے سر نیاز کو حضور علیہ السلام کے پائے عالی سے اٹھایا اور مولوی امام الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر اصحاب کی معیت میں حضور علیہ السلام کے دست بیض سے شاد کام ہوا۔ اس دوران یہ عجیب واقعہ رونما ہوا کہ حضور اقدس علیہ السلام نے مجھے دیکھے بغیر ہی اور مولوی امام الدین صاحب رضی اللہ عنہ سے بے پوچھے ہی یہ ارشاد فرمایا کہ مولوی صاحب وہ لڑکا جو آپ کے پیچھے آ رہا تھا اس کو بلاؤ۔ یقیناً یہ بات حضور اقدس علیہ السلام کے متعلق لأنہ یرا بنور اللہ کی ایک دلیل ہے اور میرے لیے ایک نشان ہے۔ ایک دفعہ آپ قادیان آئے تو شرمیلے پن کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ بزرگان سلسلہ حضور علیہ السلام کے قریب ہوتے ہیں 2-3 دن تک حضور علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل نہ کر سکے۔ چنانچہ آپ نے ایک رکوع میں اس کیفیت کو بیان کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ جب حضور علیہ السلام مسجد مبارک میں تشریف لائے تو آپ کو دیکھتے ہی فرمایا، کیوں جی آپ اتنے دنوں سے آئے ہوئے ہیں اور ابھی تک نہیں ملے؟ آپ نے جو بات رکوع میں لکھی تھی پھر عرض کر دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، خواہ کوئی بھی ہو آپ میرے پاس آ کر بیٹھا کریں۔ اس طرح سب بزرگوں نے بھی یہ بات سن لی اور آپ کو بھی جرأت ہو گئی۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی شفقت کے نتیجے میں جب بھی حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف رکھتے تو آپ عموماً حضور کے پاس بیٹھ کر آپ کا جسم مبارک دبانا شروع کر دیتے۔ حضرت مولوی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیح وقت کی بے پایہ نوازشوں کا مورد بھی بنتے رہے۔ زلزلہ کے زمانہ میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام باغ میں خیمہ لگا کر رہتے تھے تو مولوی صاحب نے ایک دن اپنے کرتے کے بٹن کھول کر عرض کیا کہ حضور میرے سینے پر پھونک ماریں اور دستے مبارک بھی پھیرے۔ حضور علیہ السلام نے آپ کی خواہش پر ازراہ شفقت ایسا ہی کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی وجہ سے آپ کو اس مدرسے سے نکال دیا گیا تھا جہاں آپ پڑھتے تھے۔ سخت مخالفت شروع ہو گئی۔ بیان کرتے ہیں کہ اس ابتدائی زمانہ میں جب کہ یہ علماء سو گاؤں گاؤں میری کم علمی اور کفر کا چرچا کر رہے تھے، مجھے خود میرے خدا نے الہام کے ذریعے سے یہ بشارت دی، مولوی غلام رسول جوان صالح کراماتی۔ چنانچہ اس الہام الہی کے بعد جہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے بڑے مولویوں کے ساتھ مباحثات میں نمایاں فتح دی ہے، وہاں میرے ذریعے سیدنا حضرت امام الزمان علیہ السلام کی برکت سے انذاری اور تبشیری کرامتوں کا اظہار بھی فرمایا ہے، جس کا ایک زمانہ گواہ ہے۔ سامعین کرام، آپ کو ابتدائی سے عشق رسول و عشق مسیح موعود علیہ السلام کا عجب مقام حاصل ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تبلیغ کے دوران کئی دفعہ مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت تو اگر ہر روز نہ ہوتی تو ہر ہفتہ میں تو ضرور ہی نصیب ہوتی۔ کئی بار خود کو مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ خواب میں مل کر کھانا کھاتے دیکھا۔ آپ ایک صاحب معرفت، صوفی منش، فانی فی اللہ بزرگ تھے، لیکن نوجوانی ہی سے ایک عظیم علمی مقام پر بھی فائز ہوئے۔ 2 نومبر 1904 کو حضور علیہ السلام کا مشہور لیکچر سیالکوٹ ہوا۔ حضرت مولانا راجی کی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جلسے میں بھی شریک تھے۔ 2 روز قبل 31 اکتوبر کو دوپہر کے کھانے سے قبل آپ نے ایک لیکچر دیا، جسے سن کر حضرت مولانا نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تو سمجھا تھا کہ نور الدین دنیا میں ایک ہی ہے، مگر اب معلوم ہوا کہ ہمارے مرزا نے تو کئی نور الدین پیدا کر دیے ہیں۔ فرماتے ہیں فیضان ایزدی نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت راشدہ کے طفیل اور تبلیغ احمدیت کی برکت سے میرے اندر ایک ایسی روحانی کیفیت پیدا کر دی تھی کہ بعض اوقات جو کلمہ بھی میں منہ سے نکالتا تھا اور مریضوں اور حاجت مندوں کے لیے دعا کرتا تھا، مولا کریم اسی وقت میرے معروضات کو شرف قبولیت بخش کر لوگوں کی مشکل کشائی فرما دیتا تھا۔ چنانچہ ایک موقع پر جب میں موضع سعد اللہ پور گیا تو چودھری اللہ دیتا صاحب نے، جو ابھی احمدیت سے مشرف نہ ہوئے تھے، بتایا کہ مجھے 25 سال سے پرانا دمہ ہے، جس کی وجہ سے زندگی دو بھر ہو گئی ہے۔ میں دور دور کے قابل طبیبوں اور ڈاکٹروں سے علاج کروا چکا ہوں۔ میں نے کہا آپ نا امید نہ ہوں اور ابھی پیالہ میں تھوڑا سا پانی منگائیں، میں آپ کو دم کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت انہوں نے پانی منگایا اور میں نے خدا تعالیٰ کی صفت شافی سے استفادہ کرتے ہوئے اتنی توجہ سے اس پانی پر دم کیا کہ مجھے خدا تعالیٰ کی اس صفت کے فیوز سورج کی کرنوں کی طرح اس پانی پر برستے ہوئے نظر آئے۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ پانی
افضال ایزدی اور حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی برکت سے مجسم شفا بن چکا ہے۔ چنانچہ جب میں نے یہ پانی چودھری اللہ داد کو پلایا تو آن کی آن میں دمہ کا دورہ رک گیا، اور پھر اس کے بعد کبھی انہیں یہ عارضہ نہیں ہوا۔ حالانکہ اس واقعہ کے بعد چودھری اللہ داد تقریباً 15-16 سال تک زندہ رہے۔ پھر فرماتے ہیں ایک دفعہ خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہو کر اپنے گاؤں میں واپس آ رہا تھا کہ وزیر آباد کے قریب دریائے چناب میں موسم کی خرابی کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی۔ لوگ پیر بخاری اور خواجہ خضر اور پیر جیلانی کو یاد کرنے لگ گئے، مگر کچھ دیر تک جب پھر بھی صورتحال نہ بدلی تو آخر تمام اہل کشتی لا الہ الا اللہ پکار اٹھے اور کہنے لگے کہ اے خدا، اب تیرے سوا کون ہے جو اس کشتی کو پار لگائے۔ میں نے جب ان لوگوں کی زاری دیکھی تو اس وقت میں نے بھی دعا شروع کر دی، اور چونکہ اس وقت میرے ساتھ حضور اقدس علیہ السلام کی بعض مقدس کتابیں بھی تھیں، اس لیے میں نے خدا تعالیٰ کے حضور ان کتابوں کا واسطہ دیتے ہوئے یہ دعا کی کہ اے مولا کریم، اگر ہم سب لوگ اس قابل ہیں کہ اس دریا میں غرق کر دیے جائیں اور ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں جو ہماری نجات کا موجب ہو سکے، تو پھر تو اپنے مقدس اور پیارے مسیح کی ان کتابوں کی توفیل جو انہوں نے لوگوں کی ہدایت اور نجات کے لیے شائع فرمائی ہیں، اس آندھی کو چلنے سے روک دے اور ہمیں بخیریت کنارے پر لگا دے۔ خدا جانتا ہے کہ میں نے 1-2 مرتبہ ہی ان دعائیہ کلمات کو دہرایا تھا کہ آندھی بالکل تھم گئی اور ہم سب لوگ بخیر و عافیت کنارے پر پہنچ گئے۔ آپ بیان کرتے ہیں موضع راجیکی میں ایک حجام محمد الدین نائی رہتا تھا۔ اس کی شادی پر تقریباً 20 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ اس زمانہ میں اگرچہ احمدیت کی برکت سے اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فیضان سے میری دعاؤں اور ان کے اثرات کا عام چرچا تھا، مگر علماء کے فتاوی تکفیر اور مقاطعہ کی وجہ سے ان لوگوں کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ آخر ان میاں بیوی کی حالت یہاں تک پہنچی کہ ایک دن سیدہ بی بی نے کہا کہ اگر لڑکا نہیں ہو سکتا تو نہ صحیح میرے گھر میں لڑکی ہی پیدا ہو جائے تو یہی غنیمت ہے۔ حضرت مولوی صاحب کے غیر احمدی رشتہ دار اسے دعا کروانے کے لیے آپ کے پاس لے آئے۔ آپ نے کہا اس موقع پر جب کہ تمہارے پیر اور بزرگ سالہ سال سے دعاؤں اور تعویذوں میں لگے ہوئے ہیں، میری دعا کے نتائج کیسے واضح ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ مولا کریم سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی برکت سے اس ناچیز کی دعا کو سن کر تمہیں کوئی بچہ عطا فرمائے اور تم اسے بجائے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا نشان سمجھنے کے پھر انہی پیروں فقیروں کی دعا کا نتیجہ خیال کرنے لگ جاؤ۔ اس بات کو سن کر آپ کے غیر احمدی چچا علم الدین صاحب نے فرمایا ہم تمہیں اس قسم کی تحریر دینے کے لیے تیار ہیں جس میں اپنی دعاؤں اور عملیات کی ناکامی کا اقرار ہوگا۔ میں نے کہا اگر آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں تو پھر آج کی تاریخ سے 1 سال کے اندر اندر اگر سیدہ اور محمد الدین کے ہاں کوئی بچی یا بچہ پیدا ہو تو وہ احمدیت کا نشان ہوگا۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور میں نے خدا کے حضور دعا شروع کر دی۔ خدا کی قدرت ہے کہ سال کے اندر ہی میرے خیر الراحمین خدا کی رحمت اور میرے مسیح قادیانی کی برکت سے اس حجام کے گھر لڑکی پیدا ہو گئی۔ گاؤں والوں نے اور گرد و نواح کے لوگوں نے جب اس نشان کو دیکھا کہ بعد شادی سالہ سال کے عرصہ کے بعد احمدیت کی برکت سے اس حجام کو خدا تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو انگشت بدنداں ہو گئے، مگر پھر بھی یہ بدبخت لوگ احمدیت کے قریب نہ ہوئے۔ آخر جب اس لڑکی کی عمر چند سال کی ہوئی تو ان لوگوں نے اس کرامت کو اپنے خبث باطن اور انتہائی شرارت سے پھر اپنے پیروں کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیا۔ میں نے سیدہ سے کہا کہ تم نے احمدیت کا ایک نشان دیکھا ہے اور پھر اس کے خلاف ان لوگوں کی باتیں بھی سنی ہیں، مگر تو نے سچی گواہی کو چھپایا ہے۔ اس لیے میں احمدیت کی غیرت کی وجہ سے اب یہ کہتا ہوں کہ اگر اس لڑکی کے بعد بھی تیرے ہاں کوئی اولاد پیدا ہوئی تو یہ سمجھنا کہ یہ لڑکی میری دعا سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ کسی غیر احمدی کی دعا سے پیدا ہوئی ہے، اور پھر اگر یہ لڑکی آج کے دن سے 1 سال تک زندہ رہی تو پھر بھی یہی سمجھنا کہ یہ میری دعا سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ کسی غیر احمدی کی دعا کا نتیجہ ہے۔ بس اب احمدی اور غیر احمدی کی دعا میں یہی ایک مابہل امتیاز ہے۔ خدا کی قدرت ہے کہ سیدہ میری بات سن کر گھر پہنچی ہی تھی کہ اس کی لڑکی بیمار ہو گئی اور پھر 1 سال کے اندر اندر فوت ہو گئی، اور اس کے بعد دونوں میاں بیوی بغیر اولاد کے ہی اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ میدان تبلیغ میں تائید الہی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں بھدرک میں جب ہماری تقریریں شروع ہوئیں تو اوپر سے ابر سیاہ برسنا شروع ہو گیا۔ اس وقت احمدیوں کے دلوں میں لیکچروں میں رکاوٹ کی وجہ سے سخت گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ میرے دل میں بھی سخت اس طرح پیدا ہوا اور میرے قلب میں دعا کے لیے جوش بھر گیا۔ میں نے دعا کی کہ اے ہمارے مولا،
ہم اس معبد اسنام میں تیری توحید اور احمدیت کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اور تیرے پاک خلیفہ اور مصلح موعود کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، لیکن آسمانی نظام اور ابر و سحاب کے منتظم ملائکہ بارش برسا کر ہمارے اس مقصد میں روک بننے لگے ہیں۔ میں یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ قطرات بارش جو ابھی گرنے شروع ہوئے تھے طرفۃ العین میں بند ہو گئے، اور جو لوگ بارش کے خیال سے جلسہ گاہ سے اٹھ کر جانے لگے تھے میں نے ان کو آواز دے کر روک لیا اور کہا کہ اب بارش نہیں برسے گی۔ لوگوں نے اطمینان سے بیٹھ کر تقریریں سنی، چنانچہ خدا تعالیٰ کے فضل سے سب مبلغین کے لیکچر ہوئے اور بارش بند رہی اور تھوڑے وقت میں مطلع بالکل صاف ہو گیا۔ حضرت مولوی صاحب نے آپ نے ایک سفر میں تائید الہی کا ایک واقعہ یوں بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں پیدل چل پڑے، 9 پیسے ہمارے پاس تھے، آخر افتاں و خزاں رات کے 10 بجے موزہ کاموں کے پہنچے اور وہاں ایک ویران مسجد میں قیام کے لیے ڈیرے ڈال دیے۔ جب کھانا لینے بازار پہنچا تو دیکھا کہ تمام دکانیں بند تھیں۔ میں مسجد میں واپس آ گیا، دیکھا تو میرے رفیق سفر میاں غلام حیدر صاحب کا بخار بہت ہی تیز ہو چکا تھا۔ اب میں حیران ہوا کہ اس غریب الوطنی میں اگر خدا نخواستہ میاں غلام حیدر کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تو کیا ہوگا؟ یہ خیال کر کے میرا دل بھر آیا اور میں خدا کے حضور سجدہ میں گڑ گڑا کر خوب رویا اور بہت دعا کی۔ خدا کی قدرت ہے کہ دعا کے بعد مسجد کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اجنبی آدمی ایک ہاتھ میں گرم گرم روٹیوں اور حلوے کا ایک تشت اٹھائے ہوئے اور دوسرے ہاتھ میں گوشت کے گرم گرم سالن کا پیالہ اٹھائے ہوئے کھڑا ہے۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رات کے 2 بجے کے قریب یہ شخص کھانا اٹھائے ہوئے کیسے کھڑا ہے۔ خیر میں نے پوچھا کہ آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں آپ ہی سے ملنا چاہتا ہوں، آپ میرے ہاتھ سے یہ کھانے کے برتن لے لیں۔ میں نے پوچھا کہ کھانا کھانے کے بعد ان برتنوں کو کہاں رکھوں؟ کہنے لگا وہیں رکھ دینا۔ میں نے مسجد کے اندر آ کر جب اس کھانے میں سے کچھ میاں غلام حیدر کو کھلایا تو ان کی طبیعت سنبھل گئی۔ اس کے بعد وہ کھانا میں نے بھی سیر ہو کر کھایا، مگر پھر بھی ایک آدمی کا کھانا بچ گیا۔ وہ مسافر جو ہمارے ساتھ مسجد میں لیٹا ہوا تھا اس نے کہا کہ میں نے بھی ابھی تک کھانا نہیں کھایا، چنانچہ وہ کھانا اسے بھی دے دیا گیا اور اس نے بھی پیٹ بھر کر کھا لیا۔ تو اس کے بعد ہم نے برتنوں کو وہیں ایک طرف رکھ دیا اور خود اس کمرہ کی کنڈی چڑھا کر سو گئے۔ صبح دیکھا تو اس کمرہ کی زنجیر اسی طرح لگی ہوئی تھی اور وہ مسافر پڑا خراٹے لے رہا تھا، مگر وہ برتن غائب تھے۔ سچ ہے جو خدائے ذوالجلال نے حضرت مسیح پاک علیہ السلام کو فرمایا کہ تمام لوگ منہ پھیر لیں تو میں زمین کے نیچے سے یا آسمان کے اوپر سے مدد کر سکتا ہوں۔ حضرت مولوی راجی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ موضع سعد اللہ پور میں مولوی غوث محمد صاحب ایک اہل حدیث عالم تھے۔ میں نے ایک روز ان کی موجودگی میں ظہر کے وقت مسجد میں لوگوں کو احمدیت کی تبلیغ کی تو انہوں نے میرے حق میں بے تحاشا فحش گوئی شروع کر دی اور سیدنا حضرت مسیح موعود کی ذات والا صفات کے متعلق بھی بہت گند اچھالا۔ میں نے انہیں بتھیرا سمجھایا کہ آپ جتنی گالیاں چاہیں مجھے دے لیں، لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی توہین نہ کریں، مگر وہ اس سے باز نہ آئے۔ آخر چاروں ناچار میں تخلیہ میں جا کر سجدہ میں گر پڑا اور رو رو کر بارگاہ عزدی میں دعا مانگی اور رات کو بغیر کھانا کھائے مسجد میں آ کے سو گیا۔ جب سحری کے قریب وقت ہوا تو مولوی غوث محمد صاحب مسجد میں میرے پاس پہنچے اور معافی مانگتے ہوئے مجھے کہنے لگے خدا کے لیے ابھی حضرت مرزا صاحب کو میری بیعت کا خط لکھو ورنہ میں ابھی مر جاؤں گا اور دوزخ میں ڈالا جاؤں گا۔ میں نے جب ان کا احمدیت کی طرف رجوع دیکھا تو حیران ہو کر اس کی وجہ دریافت کی۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ قیامت کا دن ہے اور مجھے دوزخ میں ڈالے جانے کا حکم صادر ہوا ہے اور اس کی تعمیل کروانے کے لیے میرے پاس بڑی بھیانک شکل کے فرشتے آئے ہیں اور ان کے پاس آگ کی بنی ہوئی اتنی بڑی بڑی گرزیں ہیں جو بلندی میں آسمان تک پہنچتی ہیں۔ انہوں نے مجھے پکڑا ہے اور کہتے ہیں کہ تم نے مسیح موعود اور امام زمانہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس لیے اب دوزخ کی طرف چلو اور اس کی سزا بھگتو۔ میں نے ڈرتے ہوئے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ اب توبہ کرتا ہے اور مجھے مارنے کے لیے اپنا گرز اٹھایا، جس کی دہشت سے میں بیدار ہو گیا اور اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ خدا کے لیے آپ میرا قصور معاف فرمائیں اور حضرت مرزا صاحب کی خدمت میں میری بیعت کا خط لکھ دیں۔ چنانچہ اس خواب کی بنا پر آپ احمدی ہو گئے اور اس کے بعد ہم دونوں کی تبلیغ سے اس گاؤں کے 20 مرد اور عورتیں سلسلہ احمدیہ میں داخل ہو گئیں۔ اسی طرح کی تائید 1912 میں مباحثہ مونگیر میں بھی ہوئی۔ اس موقع پر قریباً 150 مخالف علماء جمع تھے۔ فیصلہ ہوا کہ مباحثہ عربی میں ہوگا اور حضرت راجی کی صاحب مناظر ہوں گے۔
مجمع 15,000 افراد پر مشتمل تھا۔ مولانا راجگی صاحب نے اپنا پرچہ ماہ اردو ترجمہ لکھا اور سنانے کے لیے کھڑے ہوئے تو محسوس کیا کہ کوئی چیز آسمان سے اتر کر آپ کے وجود اور حواس پر مسلط ہو گئی ہے، گویا کہ روح القدس کی تجلی ہوئی۔ اس وقت تائید الہی سے آواز اس قدر بلند ہو گئی کہ تمام حاضرین تک پہنچتی تھی اور خوش الحانی بھی پیدا ہو گئی۔ اسی دوران 8 اچھے پڑھے لکھے افراد، جن میں سے بعض گریجویٹ بھی تھے، اسٹیج کی طرف بڑھے اور کہا کہ ہم ابھی قبول احمدیت کا اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ مقابل پر جو مناظر تھا وہ کلکتہ کالج میں عربی کا پروفیسر تھا۔ اسے فکر ہوا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو شرمندگی ہوگی۔ اس طرح کسی عالم کو مقابلہ کی ضرورت نہ ہوئی۔ ایک مخالف مولوی محمد ابراہیم سب سیالکوٹ ایک کرسی پر چڑھ کر نعرے بلند کرنے لگ گئے، لیکن الفاظ پورے نہ نکلے کہ کرسی الٹی اور ان کا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر ہو گئیں اور پگڑی دور جا پڑی۔ اور ان کے ساتھیوں نے، جن کو ان مولوی صاحب نے دعوت دی تھی کہ قادیانی علماء عربی بالکل نہیں جانتے، ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے مکوں اور لاتوں سے ایسی درگت بنائی کہ الامان الحفیظ۔ آپ کی ایک زندہ جاوید کرامت کا ذکر کرتے ہوئے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے والد بزرگ بار لکھتے ہیں کہ آپ 1928-29 میں ایک دفعہ جنگ میں دورہ پر تشریف لے گئے۔ عزیزم عبدالسلام سلمہ اس وقت بچہ تھا، بھاگ دوڑ لیتا تھا لیکن بولتا نہ تھا۔ اس کی والدہ نے مولوی صاحب سے درخواست کی کہ یہ بچہ بولتا نہیں، تو آپ نے نہایت محبت سے اسے بلایا لیکن وہ نہ بولا۔ پھر کوشش کی لیکن ناکامی رہی۔ آخر آپ نے دعا کی اور فرمایا کہ ایسا بولے گا کہ دنیا سنے گی۔ آپ نے میرٹھ کے سفر تبلیغ کے دوران بہت سی مبشر رویا دیکھیں۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں اپنے آپ کو 17ویں صدی ہجری میں پاتا ہوں۔ اس میں تمام دنیا مجھے کف دست یعنی ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح سامنے نظر آتی ہے۔ اس وقت تمام روئے زمین پر مجھے احمدی بادشاہ اور حکومتیں دکھائی دیتی ہیں۔ جون 1915 کو بعد نماز عصر مسجد اقصیٰ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیٹی حضرت سیدہ امت الحفیظ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کی تقریب تھی۔ حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کے اعلان کے لیے خاص طور پر مولوی غلام رسول صاحب راجکی کو لاہور سے بلوایا، اور آپ نے حضرت مسیح موعود، حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ عنہما اور دوسرے بزرگان سلسلہ کی موجودگی میں خطبہ نکاح پڑھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مولوی غلام رسول صاحب راجکی کا اللہ تعالیٰ نے جو بہر کھولا ہے وہ بھی زیادہ تر اسی زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلے ان کی علمی حالت ایسی نہیں تھی، مگر بعد میں جیسے یکدم کسی کو پستی سے اٹھا کر بلندی تک پہنچا دیا جاتا ہے، اسی طرح خدا نے ان کو مقبولیت عطا فرمائی اور ان کے علم میں ایسی وسعت پیدا کر دی کہ صوفی مزاج لوگوں کے لیے ان کی تقریر بہت ہی دلچسپ، دلوں پر اثر کرنے والی اور شبہات و وساوس کو دور کرنے والی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ آپ مقروض ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے خاص توجہ سے اس گراں بار قرض کے اترنے کے لیے دعا کی اور دعا کرتے ہوئے 8واں دن ہوا تو اللہ تعالیٰ کی قدوس ذات میرے ساتھ ہم کلام ہوئی، اور اس پیارے محبوب مولا نے مجھے ان الفاظ میں کلام فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا قرضہ جلد اتر جائے تو خلیفۃ المسیح کی دعاؤں کو بھی شامل کرا لے۔